آج ہم مسجد اقصیٰ کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے کہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے جس وجہ سے مسجد اقصیٰ کی ہمارے لیے اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ پہلا قبلہ اول ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ اب ایک تو یہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی ہمارے لیے اہمیت ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، یہاں پر بہت سارے انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں یہاں پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام نے نماز ادا کی ہے معراج کے موقع پر، اور علماء سے یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کو سفر کے لیے جانا ہو تو 3 جگہوں پر سفر کے لیے جائیں، پہلا خانہ کعبہ کے، دوسرا مسجد نبوی کے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان ساری باتوں کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے ہمارے لیے مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کا دفاع کرنا، اس کو محفوظ بنانا ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ ابھی ریسنٹلی جو امریکہ کا پرائم منسٹر ہے، صدر جو ہے ٹرمپ، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم غزہ کو خالی کر دیں گے، وہاں پر ایک نیو جو ہے اس کی اپگریشن کریں گے۔ تو یہ جتنا بھی وہاں پہ فلسطین میں یہ جنگ ہو رہی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی اپنی جانیں قربان کر کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بات سوچنے کے لیے ہے کہ کیوں وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے مال قربان کر رہے ہیں صرف مسجد اقصیٰ کے لیے۔ تو اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جہاد کے اوپر بھی فتویٰ دیا گیا ہے کہ جہاد فرض ہو گئے، لیکن عملاً نظر نہیں آ رہا۔ سوشل میڈیا کی حد تک بہت کچھ دیکھ چکے ہیں کہ جہاد علماء کرام نے بھی اپنا فتویٰ جاری کیا ہے، لیکن کچھ لیبرل قسم کے لوگ اس کو اور مائنڈ میں لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاد ہر مسلمان پر اس ٹائم فرض ہو چکا ہے، یہ علماء کرام فتویٰ دے چکے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، میں بھی یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن عملاً ہمارے پاس کوئی اس قسم کا عمل نہیں ہے کہ ہم کیوں نہیں عملاً کام کر رہے۔ زبان کی حد تک کام ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کی حد تک کام ہو رہا ہے، واٹس ایپ سٹیٹس لگ رہے ہیں، فیس بک کے اوپر پوسٹیں لگ رہی ہیں، لیکن عملاً کوئی بھی نہ حکومت کی جانب سے کوئی عمل ہو رہا ہے، عملاً کام ہو رہا ہے۔ 56 اسلامی ممالک ہیں، اور علماء سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے ساتھ صرف 12,000 کی فوج ہوگی۔ اب موجودہ حالات کو دیکھ کر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صرف پاکستان کی 24 کروڑ آبادی ہے اور 56 اسلامی ممالک ہیں، کتنی کروڑ آبادی ہوگی، ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی۔ تو کوئی بھی جہاد کے لیے بھی نکل نہیں رہا۔ ہمارے اندر ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہاں پر فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ 56,000 سے زیادہ، 50,000 سے زیادہ چھوٹے بچے اور مائیں بہنیں جن کی قربانیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں، تو یہاں پر ابھی تک یہی فتوے جاری ہو رہے ہیں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد اب لازم ہو چکا ہے، لیکن عملاً کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو وہ جو بات یہ سمجھ آتی ہے جو علماء کرام سے سننے کو ملی ہے کہ 12,000 کا لشکر ہوگا امام مہدی کے ساتھ، تو یہ
موجودہ حالات جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی ایمان کی کمزوری ہے، اور وہ جو 12,000 کا لشکر ہوگا ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، کتنے وہ ایمان والے ہوں گے، کتنا ان کے ساتھ پختہ ایمان والے ہوں گے، اور ہم میں ایمان کی کتنی کمزوری ہے۔ اگر بائیکاٹ کی بات کی جائے وہاں پر بحث شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر دلائل دینا پڑتے ہیں کہ بائیکاٹ کیوں کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ نظر آتی ہیں، یہ ساری باتیں سمجھ آتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کتنا کچھ رہ گیا ہے، کتنے ہم ایمان والے ہیں۔ ہم صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہ گئے ہیں، ہم صرف واٹس ایپ سٹیٹس کی حد تک رہ گئے ہیں، ہم صرف فیس بک پوسٹ کی حد تک رہ گئے ہیں، ہم صرف اپنی پوسٹ شیئر کرنے کی حد تک رہ گئے، لیکن ہمارے اندر ایمان اتنا رہ گیا ہے کہ ہم پیپسی کی بوتل پی رہے ہوں گے اور ساتھ سٹیٹس لگا رہے ہوں گے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ایمان ہمارے اندر رہ گیا ہے۔ تو ہمیں خود کو اندر سے پھرولنے کی ضرورت ہے، اپنے گلیبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے ایمان، ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، کہ صرف ہم سوشل میڈیا کی حد تک رہ گئے ہیں، صرف ہم یوٹیوب کے اوپر پوسٹ لگانے کی حد تک رہ گئے ہیں۔ ہمارے علماء کرام بھی جو ممبروں پر بیٹھ کر فتوے جاری کر رہے ہیں، لیکن عملاً کوئی ہمیں عمل دخل نظر نہیں آ رہا، کوئی ہمیں جد و جہد نظر نہیں آ رہی۔ 56 اسلامی ممالک ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک لیڈر بھی نظر نہیں آ رہا جو جہاد کا جس نے نعرہ بلند کیا ہو۔ فتویٰ دینے سے نو ڈاؤٹ ایک فتویٰ جاری ہوا ہے، لیکن عمل کہاں ہوا ہے؟ ہمارے پاکستان میں کیا عمل ہوا ہے؟ یہاں پہ یہ بات کہہ دینا کہ ہم ان تک چیزیں پہنچا رہے ہیں، ہم وہاں تک میڈیکل کی سہولت میسر کر رہے ہیں، وہاں پر ہم کھانا پہنچا رہے ہیں، کیا ان کو کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہاں پر تو تباہی مچی ہوئی ہے، وہاں پر لوگ افراتفری کا عالم ہے، وہاں پر لوگوں کو جانوں کے لالے پڑے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھانے پہنچا دیے، ہم نے یہ پہنچا دیا، ہم نے فلانی چیز پہنچا دی ہے۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ابھی صرف اگر پہنچانی ہے تو اپنی فوج کو پہنچائیں، اگر پہنچانا ہے تو جہاد کا علم بلند کریں۔ تو یہ بات ہے، صرف سوشل میڈیا کی حد تک، صرف مذمت کی حد تک ہم رہ گئے، تو یہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ تو ابھی جو پروڈکٹ کا بائیکاٹ ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ میں، ہم ابھی ریاستوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا جو ہے، جو ہمارے اندر جو جذبہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں بائیکاٹ کرنا ہے تو برائے مہربانی بائیکاٹ ضرور کریں۔ اب ایک مثال ہی دیتا ہوں آپ کو، ہمارے محلے میں اگر کسی کے ساتھ ہماری پرسنل لڑائی چل رہی ہے تو ہمارا اس کی شاپ بھی ہے، تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ ہم اس سے جا کے کوئی چیز لیں، ہماری یہ بالکل غیرت گوارا نہیں کرے گی، بلکہ ہم تو اپنے 2-4 دوستوں کو بھی منع کریں گے، نہیں یار اس سے یہ چیز نہیں لینی، اس کا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ یہ کچھ معاملہ چل رہا ہے، تم لوگ اس سے جا کے چیز نہ لو۔ حالانکہ ہمیں بے شک دوسرے محلے میں جانا پڑے چیز لینے کے لیے، لیکن ہم اس دکاندار سے چیز نہیں لیں گے کیونکہ ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے یا کوئی بھی معاملات چل رہے ہیں، تو ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ تو یہ ہماری غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو سر عام وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے، نہ بچہ دیکھا جا رہا ہے، نہ بوڑھا دیکھا جا رہا ہے، نہ جوان دیکھا جا رہا ہے، نہ عورت کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کہاں لوگ سو رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اگر یہاں پر کہتے ہیں کہ انسانیت ہے، وہاں پہ کون سی انسانیت دکھائی جا رہی ہے؟ بمباری کی جا رہی ہے، دنوں رات وہاں پر بم پھینکے جا رہے ہیں۔ تو حقیقت میں اپنی آنکھیں ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر ایمان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ واللہ یہ بات سوچ کر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کون سے الفاظ بیان کیے جائیں، کہ ہم اتنے، ہمارے اندر اتنا کمزور ایمان ہو چکا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہمارے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں رہا، بالکل کوئی ہمارے کس حد تک ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، کس حد تک ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر بائیکاٹ کا کہا جائے وہاں پر ہمیں دلائل پیش کرنے پڑتے ہیں، وہاں پر ہمارے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ اگر ہم وہاں پر نہیں جا سکتے تو ہمارے اختیار میں یہی ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں ان چیزوں کا
جو ان کی پروڈکٹس ہیں تاکہ ہم معاشی طور پر ان کو نیچے گرا سکیں. جب وہ معاشی طور پر نیچے گریں گے، وہاں پر ایک رپورٹ میں نے پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر ہر تیسرے گھر میں سے ایک گھر جو ہے وہ چیریٹی میں سے کھانا کھا رہا ہے. تو یہ ہمارے بیکاٹ کا وہاں پر یہ اثر ہوا ہے کہ وہاں پر لوگ مجبور ہو گئے، ان کے بزنس ٹھپ ہو رہے ہیں، وہاں پر معاشی طور پر ان کو نقصان ہو رہا ہے. نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں. میں نے ایک اور رپورٹ میں پڑھا ہے کہ ترکی میں 557 KFC کی برانچز بند ہو گئی ہیں. تو وہ اگر ترکی کی عوام یہ کر سکتی ہے تو ہم پاکستان کی عوام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم مر نہیں جائیں گے. برگر KFC کا نہ کھایا، میک ڈونلڈ کا برگر نہ کھایا تو ہم مر نہیں جائیں گے، زندہ ہی رہیں گے، بلکہ ہمارے اندر اور پختگی آئے گی. ہم نے پیپسی نہ پی تو ہم مر نہیں جائیں گے، ہم نے کوک نہ پی تو ہم مر نہیں جائیں گے، ہم زندہ ہی رہیں گے. بلکہ ہمارے کم از کم اتنا تو حصہ ہو جائے گا، ہم اتنا تو کہہ سکیں گے کہ وہاں پر اگر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو ہم نے معاشی طور پر ان کو گرانے کی کوشش کی ہے، ہم نے معاشی طور پر ان کو نیچا کرنے کی کوشش کی ہے. کم از کم ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے جواز تو ہوگا. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک تو جہاد کا علم بلند کرنا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں، صرف سٹیٹس لگانے کی حد تک نہیں، بلکہ ہم نے یہ عملاً کرنا ہے انشاءاللہ. اور دوسرا جو ہمارے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور یہ ہم نے اپنے اندر غیرت کو اجاگر کرنا ہے کہ ہم نے ان پروڈکٹ کو بالکل، ہاں ہمارے جو مسلمان یہاں پر پاکستانی برانڈ ہیں ان سے بھی، جو بزنس مین ہیں ان سے بھی گزارش یہی ہے کہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اپنی پروڈکٹ کا معیار بہتر کریں. اور جو میں آگے دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے پاکستانی برانڈز ہیں وہ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے ریٹس اپنے بڑھا دیے ہیں. اب عوام بھی تو پرائز بھی دیکھتی ہے، کوالٹی بھی دیکھتی ہے. چلیں وہ پرائز تو آپ نے بڑھا دیے لیکن اپنی کوالٹی کو بھی بہتر کریں. اور یہ جو ہمارے اندر نخرے پیدا ہو جاتے ہیں، یار یہ اس کا مقابلہ نہیں ہے، اور یار نہیں مقابلہ تو ٹھیک ہے، نہیں مقابلہ، لیکن مقابلہ اب یہاں پر مقابلہ نہیں دیکھنا کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم پی رہے ہیں یہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا وہاں پر قتل کر رہے ہیں. اگر وہ سپورٹ کر سکتے تو ہم سپورٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر یہودی ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. اور علماء سے یہ سنا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن پاک میں بھی واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے میں شامل نہ ہو جائے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر اپنا جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ ہم ضرور اس کام میں کامیاب ہوں گے.